اگلا سوال ہے ساتھی نے، ایک بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں مشہور معروف مولانا صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی علماء اہل حدیث، جماعت اہل حدیث ہیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں ہے، اگر وہ سلیبس بناتے تو اچھا تھا. اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے شیخ؟ بھائی دیکھیے، ہم نے بھی تھوڑی سی سنی، وقت نہیں تھا. بڑے محترم ہیں اور بڑے سنجیدہ عالم ہیں مفتی صاحب جو ہے. وہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ بسا اوقات مزاحیہ باتیں جو ایک بڑے عالم کی مقام کے خلاف ہے، ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ایک اس میں کوئی شک بالکل سنجیدہ ہیں. لیکن مجھے ذرا دو بات کہنی. اولاً تو ہم سوال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو سلیبس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سلیبس جو چلا آ رہا ہے شروع سے، چاہے حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے فقہ کی کتابیں ہیں، چاہے عقیدے کی کتابیں ہیں نا، اس کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پڑھانے کا انسان منہج کون اختیار کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر سارے لوگ شور کرتے ہیں کہ یہاں کیا پڑھائی جاتی ہے؟ فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ حنبلی کتابیں. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہاں جامعات میں بلوغ المرام کی شرح جو داخل ہے وہ سبل السلام ہے، حنبلی عالم کی نہیں ہے کہ نہیں؟ تفسیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ کی کون کتاب ہے؟ فتح القدیر. ایسے میں اگر گناتے جاؤں تو ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پڑھانے کا جو منہج ہے آیا تقلیدی ہے، یعنی صرف اسی فقہ، اسی نظریے کو سامنے رکھ کر کے پڑھائی جا رہی ہے، یا کہ ایک کھلے ذہن سے. اور اب مثال تو وہی بخاری حنفی پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے بعد ایک کٹر قسم کا حنفی بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ بخاری کے بارے میں بدزن ہو کر کے نکلتا، صرف لوگوں کے خاموش رہتا ہے نا، ورنہ بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کرتا. پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ کس منہج یا کس چیز سامنے رکھ پڑھائی جا رہی ہے. اہل علم ہمارے یہاں جو فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر یہ فقہ امور رائج تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فقہ رائج تھی، اور طالب علم کے درمیان ایک فقہی ملکہ پیدا کرنا ہے. ہمارے بعض جذباتی لوگ بسا اوقات جو کہتے ہیں تاکہ ہم اس کا رد کریں، یہ بات غلط، سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے. وہ بھی مفتی صاحب وہی بتا رہے تھے تنقید. اچھا نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے. جس عالم، اگر وہ عالم ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کیا ہے، مدرسے کے پڑھے لکھے انسان کو کیا عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم جیسے لوگوں کو لوگ مفتی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عالم اور ہی ہوتا ہے، کوئی بھی عالم نہیں کہتا. اصل پڑھائی کیا جاتی تھی تاکہ طلبہ کے درمیان کیا ہے، فقہ کا ایک ملکہ پیدا ہو، کہ کس طریقے سے فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تمہیں بھی حدیثوں سے اور یہ ہے تو تم کس طریقے سے مسائل کا استنباط کرو، ہے اسے آسانی ہوتی ہی نہیں آتی ہوتی. تو اصل چیز کیا ہے، وہ منہج ہے کس پڑھائی جائے. تو اہل حدیث علماء کا جو منہج ہے، میں اس سلسلے میں دیکھیے مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمارے ہیں ان میں، اور صرف ہمارے نہیں، ان کے یہاں بھی بہت سے لوگ، ان کے جو بہت سے طلبہ نکلتے ہیں، وہ اگرچہ زبان سے نہ کہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اقوال کو قرآن حدیث کے اوپر بھی اوپر رکھتے ہیں. جیسا کہ ان کی فقہ کے اندر ہے، کل آیت و حدیث تخالف مذہبنا فهو مؤول و منسوخ. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہر آیت اور حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے یا تو مؤول ہے یا تو پھر وہ کیا ہے، منسوخ ہے. تو کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اصل کس کو دیا؟ آپ نے فقہ کو دیا نا. یہ جملہ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا؟ نہیں، امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا ہے، لیکن جو بڑی مشہور اور اصول فقہ کی بڑی معتبر کتاب، اگر مجھ سے بھول لیں تو کرخی نے میری بات لکھی ہے. علی کل حال کسی بڑے ہی اس فقہ کے اصول فقہ کے عالم نے، مؤلفین نے یہ بات لکھی ہے. اچھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات، اس کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے ان کے پاس؟ وہی تو انہیں سے پوچھا جائے نا. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات اگر علم گہرا نہیں رہتا ہے اور صحیح منہج پڑھانے والا نہ رہے، صحیح منہج نہ رہے، تو دونوں طرف سے کیا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدزن ہو کر کے نکلتے ہیں، حالانکہ ہمارے کبار علماء، میں 3 حوالے دیتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھیں. شیخ الکل ندیۃ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ کے بارے میں کیا لکھا اس کو دیکھیں. مولانا میر سیال کوٹی نے تاریخ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا لکھا، اور متاخرین میں مولانا اسماعیل گجران والا فتاوی سلفیہ میں دیکھیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ عظمت بیان کی ہے کہ شاید کوئی حنفی بیان کرے.
ہے کہ نہیں؟ تو اصل چیز یہ نہیں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ آپ کون سا منہج اختیار کر رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں پر دیکھیے، ان کی کتاب شرح الممتع دیکھیے، فقہ حنبلی پڑھائے ہیں، لیکن کیا کہیں حنبلیت ٹپک رہی ہے ان سے؟ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ بالکل جو منہج اہل حدیث کسی مسئلے کو سوچنے اور اس کا ہے اسی لحاظ سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ منہج ہوا کرتا۔ تو ہم ان فقہ کی کتابوں کی قدر کرتے ہیں، اس سے فائدہ، اور یہ ایک ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں منہج معلوم ہو، مسائل کے استنباط کا، ہے کہ نہیں ہے، اور علماء کی آراء ہمیں معلوم ہو جائیں۔ یہ ہے نہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذلک ہم اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے، یہ بات غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔